اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 18، آیت نمبر 19۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ سلسلہ وار حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں چل رہی ہیں۔ ایک نصیحت یہ بھی کی، پیارے بیٹے، لوگوں کے سامنے اپنا گال نہ پھولا اور زمین میں اترا کر نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ کسی تکبر کرنے والے شیخ خور کو اور متکبر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے، یعنی تکبر نہ کر کے لوگوں کو حقیر سمجھے۔ جب وہ تجھ سے ہم کلام ہو تو ان سے منہ پھیر لے، یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیر رکھے۔ سار ایک بیماری ہے جو اونٹ کے سر یا گردن میں ہوتی ہے، جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے۔ یہاں بطور تکبر منہ پھیر لینے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ابن کثیر میں یہ مضمون موجود ہے۔ دوسری بات، یعنی ایسی چال یا رویہ جس سے مال دولت یا جاہ و منصب یا قوت و طاقت کی وجہ سے فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہو، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز و حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی اور انکساری ہی اختیار کیے رکھے، کہ اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا اظہار نہ کرے۔ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ 412 پر یہ مضمون موجود ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے، جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو گھسیٹتے اور کھینچتے ہوئے چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت والے دن نہیں دیکھے گا۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ 109 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تیسری بات، یعنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار اور نہ اتنی تیز ہو کہ شرف اور وقار کے خلاف ہو۔ اسی کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا، یمشون علی الارض ہونا، سورہ فرقان آیت نمبر 63، کہ اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں۔ چوتھی بات، یعنی چیخ یا چلا کر بات نہ کر، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور کری ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ بخاری میں یہ حدیث ہے۔ یہ میں نے مختصر سمجھا دیا، تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں میں ایک ایک کر کے آپ کو بھیجوں گا، اپنی اولاد کو لکھ کے دے دینا وصیت میں۔ جتنے لقمان علیہ السلام نے وصیتیں کی تھی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، ایسا سٹ کر کے بھیجوں گا انشاءاللہ۔ یہ جو ہے اپنی اولاد کو دے دینا، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، لو یہ نصیحت ہے۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحت صرف ان کے بیٹے کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، جو قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم
یقوم الحساب۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔